جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں اس وقت گیس کی سپلائی کافی متاثر ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے بنیادی وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت نہیں، یہ ہر سال کا ایک مسئلہ، اور یہ مسئلہ سردیوں کے موسم آتے ہی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اصل بات سمجھنے کی ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک فرق ہے جو وہ بڑھ جاتا ہے۔ ڈیمانڈ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سسٹم میں نئے سال میں ہمارے کسٹمرز ایڈ ہو جاتے ہیں، سپلائیز کم اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ایک بین الاقوامی فلسفہ ہے، یہ فارمولہ ہے کہ جتنے بھی گیس کے ذخائر ہیں وہ بتدریج ہر سال کم ہو جاتی ہے، ان کی پروڈکشن 8 سے 10% ڈپلیٹ ہوتے ہیں۔ تو جب ذخائر کم ہو رہے ہوں اور آپ کی طلب بڑھ رہی ہو تو جو فرق ہے یہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ میں اپنی حالی مثال دوں گا رسوئی صدرن کی، تو پچھلے 3 یا 4 سالوں کے اندر جو ہمیں گیس سپلائیز ملتی ہیں اس میں 300 سے 350 MMCFD کا ایک کمی آئی ہے۔ اب ہماری رسد تو کم ہو گئی لیکن طلب ہماری ساتھ ساتھ بڑھتی رہی، کسٹمرز ایڈ ہوتے رہے، تو جب یہ ایک آپ پوری طرح سپلائیز نہ دے پائے تو آپ محدود ہو جائیں تو وہاں پرابلم ضرور آئیں گے۔ ان پرابلمس کو اوور کم کرنے کے لیے پھر ایک گیس لوڈ مینجمنٹ ہوتی ہے جو کمپنی کرتی ہے، ادارہ کرتا ہے، اور اس کے تحت کہتا ہے جو حکومت پاکستان کی ایک پرائرٹی لسٹ ہے جس کے اندر ترجیحی لسٹ دی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے گھریلو صارفین ان کو گیس فراہم کی جائے گی اور تجارتی صارفین، اور اس کے بعد دوسرے درجہ بندیز ہیں، تو اس طرح سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان تک پہنچ سکیں۔ ساتھ ساتھ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، شاید وہ بھی گیس کی قلت کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے گیس کمپریسرز لگائے ہیں۔ اس کا استعمال اس لیے ہر آدمی آسانی سے کر لیتا ہے کہ ایک تو یہ بہت چیپ پرائسز پہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر 1 نمبر کوالٹیز بھی ہیں، ہلکی کوالٹیز بھی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے اس کو 3 آئیز میں ڈیفائن کیا۔ آئی مطلب انگلش الفابیٹ ہے آئی، اس کو فرسٹ کو ہم کہتے ہیں انلیگل، جیسے آپ نے کہا کہ 2016 کے ایکٹ میں اس کے اندر 6 ماہ کی سزا اور 1 لاکھ کا جرمانہ۔ اسی طرح ایک آئی انلیگل کے لیے ہو گیا۔ دوسرا امورل ہوتا ہے کیونکہ وہ اخلاقیات سے ہٹ کے چیز ہے کہ اب میں اپنی خود غرضی کے لیے 6 محلوں کی گیس جو خود اپنے گھر میں سمیٹ کے لے آؤں۔ اور تیسرا انسیکیور، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ چونکہ غیر معیاری ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کا بلاسٹ بہت ہوتا ہے، ان کی لگانے والوں کو تجربہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیسے ڈپلائی کرنا ہے، تو جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے تو آگ یعنی جب گیس کا جو بھی بلاسٹ ہوگا وہ آگ کیچ کرتا ہے، گیس میں خاصیت ہوتی ہے، تو وہ آگ اس گھر تک محدود نہیں رہتی، آس پڑوس تک بھی چلی جاتی ہے۔ تو جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آس پاس اس طریقے سے لوگ کمپریسر انہوں نے لگائے ہوئے، تو وہ آپ لوگوں تک اپنی کمپلین کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل، ہمارے 1199 ہماری ایک ہیلپ لائن ہے جو 24 گھنٹے چل رہی ہوتی ہے، اس کو بہت اعتماد کے ساتھ اپنی ہمیں یہ خبر دے سکتے ہیں، نام صیغہ اعراض میں بھی رکھا جاتا ہے۔ عوام کا ایک اور سوال یہ بھی تھا کہ جب ہمارے پاس گیس نہیں آتی تو گیس کے اتنے لمبے چوڑے بل کیسے آ جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں کہ میں آپ کے گھر پہ ایک بل بھیج دوں اور آپ وہ بھر دیں بغیر میٹر کو دیکھے ہوئے۔ اگر آپ کے میٹر میں وہ کنزمپشن ہے اور آپ کی وہ ریڈنگ ساتھ میچ ہو رہی ہے تو آپ کا بل جینوئن ہے۔ گیس کے جنریٹر بھی غیر قانونی ہے؟ جی بالکل غیر قانونی ہے۔ صارفین کو کیا کہنا چاہیے؟ 2 چیزیں کرنی چاہیے، رات کو سوتے وقت اطمینان کر لیں کہ آپ کے سارے ویاز بند ہیں، اگر آپ نے کھولا تھا تو بند کر لیں، اور صبح کھولنے سے پہلے ایک دفعہ چیک کر لیں، اسمیل تو اسمیل بھی چیک کر لیں، تھوڑی کھڑکیاں کھولیں، تھوڑی دوسرے کمپریسرز کے لیے ڈیفینیٹلی وی ول ویلکم یو تھرو یور چینل، تھرو ایوری چینل، کہ وہ ہمیں بتائیں، ہمارے سوشل میڈیا پہ بتائیں، ہمیں 1199 پہ کال کر کے بتائیں، ویل اپریشیٹ، بیکاز یہ قومی فریضہ بھی ہے۔ یہ پمپ استعمال کرنا یقیناً ناجائز ہے اور یہ یقیناً گیس کی چوری بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ حقوق العباد کا تلف ہے۔ ویسے ہی لائنوں میں گیس کم آ رہی ہے، اوپر سے آپ یہ پمپ لگا کر گیس اپنے چولہے میں کھینچ لیتے ہیں، جو یقیناً دوسرے مسلمان یا دوسرے انسان کی حق تلفی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے دوسرے انسانوں کو نفع حاصل ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اس عمل سے کیا دوسروں کو نفع حاصل ہو رہا ہے؟ یقیناً نہیں، بلکہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو یہ حق تلفی گناہ ہے، کسی مسلمان کا حق تلف کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کی اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک کہ اس شخص سے معافی نہیں مانگ لی جائے گی جس کا کہ حق تلف کیا گیا۔